اللہ اللہ یا ربی یا حضور امام ربانی مجلفسانی رحمۃ اللہ تعالی نے اسی طریقے سے ناقص شیخ کی صحبت سے دور ہونے کی ہمیں تلقین فرمائی ہوئے، اور اس مکتوب شریف میں حضور امام ربانی مجلفسانی رحمۃ اللہ تعالی ہمیں ایک مثال سے سمجھائی دیتی ہے کہ کیا مثال ہے، کیسے ہونا چاہیے، کسی کامل مکمل شیخ کے پاس جائیں تو ان کی فوائد کیا ہے، ناقص کی بارگاہ میں چلے جائیں تو ناقص کی دربار سے آپ کو کیا نقصانات مل سکتے ہیں۔ تو آپ مثال سے واضح فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں ہے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ پس ہلاکت ہے اس بندے کے لیے جس نے اس کھیتی میں کچھ بویا نہیں، اور یا اس نے اپنی استعداد اور کیپیسٹی جو اس زمین کی تھی نا اس کو معطل رکھا، اپنی زمین کو خالی رکھا۔ میں مثال سے سمجھائی دیتا ہوں۔ حضور امام ربانی مجلفسانی رحمۃ اللہ تعالی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا یہ باطن جو ہے، یہ انسان کی باطن بمثل ایک کھیتی ہے، ایک کھیت ہے۔ اس کھیت کو دو طریقوں سے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ایک طریقہ اس کے نقصان کا کیا ہے، آپ سرے سے اس کھیت میں کاشت ہی نہ کر لے تو تب بھی آپ نے اس زمین کو ضائع کر دیا۔ مثلا آپ اپنی زمین کو خالی رکھ دیں تو کیا ہوگا، اس پر بارشیں ہوں گی، آس پاس کی نالے ندوں سے اس میں پانی آنا شروع ہو جائے گا، اور پھر پانی آنے کی وجہ سے اس میں پھر وہ کافی نقصان ہوگا۔ یہ ہوگا اس میں بیل بوٹیاں، اس میں سے جڑی بوٹیاں آئیں گی، اس میں سے مختلف قسم کے نقصانات، اور آخر میں جا کے وہ جوہڑ بن جائے گا تو آپ کی وہ زمین ضائع ہو گئی۔ ایک یہ ہے۔ دوسری طریقہ جو زمین ضائع ہونے کی ہے یہ ہے کہ یا تو سرے سے آپ نے اس میں کوئی زراعت اور کاشت ہی نہیں کی، ضائع تو کر لیا۔ دوسرے طریقے سے ایک ضیاء ہے۔ وہ ضیاء کیا ہے، آپ نے اپنی زمین کو کسی ایسے بندے کے حوالے کی ٹھیکے پہ دے دیا جس کو زمینداری کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ اب وہ کیا کریں گے، وہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے تو وہ گندم کی کاشت کی وقت وہاں پر جوار کاشت کریں گے، کماد کی کاشت کی فصل کی وقت وہ اس میں سے گندم کاشت کریں گے، اور مکئی کے بجائے وہ باجرہ کاشت کریں گے۔ وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ زمین جس علاقے میں پڑی ہے کیا اس میں کپاس بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں، اس میں کیا کماد کا فصل ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، کیا اس زمین میں ہم گندم کاشت کریں گے تو گندم اگے گا کہ نہیں ہے۔ اب دیکھو ضیاء، دیکھو آپ، وہ زمین اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس میں گندم کاشت کی جائے، لیکن نااہل زمیندار جس کو آپ نے اپنی زمین کو ٹھیکے پہ دیا ہوا ہے، وہ نااہل زمیندار اس زمین میں گندم کاشت کر لیں گے تو دیکھیں گندم کی جو بیج انہوں نے خریدی ہے ایک وہ نقصان ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے اس نے وہاں پر ٹریکٹر ٹرالے چلائے ہوئے ہیں، ان کا بھی نقصان ہوا، ہل جو چلائے ہے وہ سارے پیسے ضائع ہو گئے۔ اس کے بعد وہ پانی دیں گے، پانی کی جو قیمت ہے وہ بھی ضائع ہو گیا، وقت بھی گزر گیا، آخر میں اسے فصل بھی کوئی نہیں ملے گا۔ تو 4-5 نقصانات ہو گئے، مال کی بھی نقصان ہو گئی، بیج کا بھی نقصان ہے، اور زمین کا بھی نقصان ہے۔ اور اچھا اس زمیندار کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ گندم کو کتنے بار پانی دیا جاتا ہے، پوری فصل کو کتنے بار پانی دیا جاتا ہے۔ وہ روز اپنا بیلچہ اٹھائے اور روزانہ اس کو پانی دیں تو نہ محض کہ وہ گندم کا فصل خراب ہوگا بلکہ زمین بھی خراب ہی خراب ہوتی جائے گی۔ تو آپ مبارک فرماتے ہیں ناقص کی مثال ایسی ہے جیسے ایک ناقص زمیندار، آپ نے اپنے باطن کی زمین، باطن کی کھیتی ان کے حوالے کر دی۔ اب آپ کی باطن کے ساتھ کون سا طریقہ اور کون سا رستہ اختیار کرنا ہے اس بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طریقے سے اللہ کی معرفت کی بیج اس میں بونا ہے، اور پھر جب وہ بیج بویا جائے تو اسے کون کون سی توجہات کی ضرورت ہے، اللہ رب العزت کی اسماء و صفات کی انوار و تجلیات کی کون کون سی اسماء و صفات کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر وہ آپ کی زمین بھی ناقص ہو گئی،
اور جس ناقص کے ہاتھ میں تھا آپ کا مال بھی ضائع ہو گیا، اور آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہماری زمین تو ٹھیکیدار کے پاس ہے اور ٹھیکیدار ہمیں سالانہ اس میں سے کچھ دیں گے، لیکن حاشا وکلا آپ کو کچھ نہیں مل سکتا۔ اب ہوگا یہ کیوں کہ جب آپ نے اپنی اس باطن کی زمین کو کسی ناقص کے حوالے کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ ناقص بذات خود جو ہے وہ اپنی ہوا اور نفسانی خواہشات کے متبع ہے، تو تجھے بھی نفسانی خواہشات کے متبع ہی بناتا رہے گا۔ تیرے پیروں میں گھنگرو ڈالیں گے، وہ خود گھنگرو والے ہیں، تجھے میوزک کے محفلوں میں لے کے جائیں گے چونکہ خود وہ میوزک بجا رہے ہیں، تجھے وہ کسی ایسی جگہ پر ناچ گانے میں لے کے جائیں گے کیونکہ وہ خود ناچ گانا کر رہے ہیں، وہ تمہیں کہیں گے یہ چیزیں سلوک و تصوف کی العیاذ باللہ العیاذ باللہ۔ آج کل تو بڑی مشہور بات ہے، کہتے ہیں چرس جو ہے یہ ملنگی نشہ ہے، تو چرس پلاتے رہیں گے آپ کو، پھر وہ آپ کو اسی طرح ضائع کرتے جائیں گے۔ آپ کے پاس ایک بہت اچھی کیپیسٹی ہے، آپ کا باطن اس لائق ہے کہ رب کائنات کی معرفت اس سے حاصل کیا جائے، لیکن اگر ناقص کے بارگاہ میں گئے، ناقص کے پاس گئے تو ناقص تجھے سیہدیکم سبیل الحالکین، تجھے ہلاکت والوں کی رستہ دکھائے، کیونکہ وہ خود جو ہے خود اسے نہیں پتا۔ اچھا ایک تو یہ ناقص ہے، ایک اور بھی پیروں میں مرشدوں میں ایک اور طرح کی بھی ناقص ہے، بظاہر تو ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، شریعت مطہرہ کے مطابق عمل پیرا ہوگا، لیکن اسے یہ پتہ نہیں ہوگا کہ ابرار کا رستہ کون سا ہے اور مقربین کا رستہ کون سا ہے۔ تو ابرار کے رستے والوں کو وہ مقربین کے رستے میں ڈالتے جائیں گے اور مقربین کو ابرار کی رستے میں ڈالتے جائیں گے، دونوں کی استعداد کو وہ ضائع کر دیں گے۔ ایک بچہ جو نہایت ہی ذہین ہو اور اسے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ پک بہت اچھی کر لیتا ہے، یہ سبق بھی اچھی طرح سے یاد کرتے ہیں، ہم اسے کسی اچھے سے اچھے استاد کے پاس لے کے جائیں گے۔ اگر اسی بچے کو ہم کسی ناقص استاد کے پاس لے کے جائیں گے تو بچے کی اس استعداد کو، اس کیپیسٹی کو، اس عقل کو، اس دانش کو ہم نے ضائع کر دیا۔ اور کسی بالکل ہی غبی بچے کو ہم وہ سلیبس پڑھائیں جو کسی بہت ہی ذہین بچے کو پڑھایا جا سکتا ہے، تو پھر وہ بچہ صرف کلام تو سنتا جائے گا، آواز تو سنتے جائیں گے، حروف تو سنتے جائیں گے، لیکن اسے اس حروف سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فلہذا کچھ مشائخ میں سے ایسی بھی ناقص ہوتے ہیں جس کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میرا یہ مرید جو میرے پاس آیا ہوا ہے ان کا رستہ ابرار کا ہے یا مقربین کا ہے۔ حضور امام ربانی مجلس ثانی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی شیخ مبارک کی بارگاہ میں ایک مکتوب شریف لکھا ہے۔ حضور باقب اللہ رحمہ اللہ الباری نے اپنی کچھ مریدوں سالکین کو آپ کے حوالے کی تھی اور فرمایا تھا کہ ان کی تربیت کر لو، میرے ساتھ وقت گزارنے کے باوجود ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو ان کی تربیت کر لے۔ تو آپ مبارک نے بڑی ہی پیاری جواب، بہت ہی زبردست جواب عنایت فرمایا۔ آپ مبارک فرماتے ہیں وہ جو آپ نے جن ساتھیوں کو میری طرف بھیجا ہے میں نے ان کی تربیت کی، اور فلاں سالک جو ہے اب فلاں مقام میں ہے اور فلاں سالک اب فلاں مقام۔ مکتوبات امام ربانی مجلس ثانی رحمۃ اللہ تعالی میں غالباً 7واں یا 8واں مکتوب ہے، آپ پڑھ لیجئے ان کو۔ تو امام ربانی مجلس ثانی رحمۃ اللہ تعالی آپ مبارک ان کو فرماتے ہیں کہ چونکہ حضرت نے، آپ مبارک نے ان لوگوں کو جن کا طریقہ ابرار کا تھا، آپ نے اسے مقربین کے راستے پر ڈالنے کی کوشش کی تھی، فلہذا وہ اس سے نہیں چل پائے۔ اب میں نے اسے اس مقام اور اس مرتبے پر لایا جو ابرار کی حال کے موافق ہے، اسی لیے اب وہ لوگ چل پڑے ہیں۔ تو آپ دیکھیں حضور باقب اللہ رحمہ اللہ الباری کی عظمت میں، آپ کی کمال میں، آپ کے مرتبے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن صرف اس مسئلے میں کہ ان لوگوں کے حق میں یہ ابرار کا رستہ بہتر ہے یا مقربین کا رستہ بہتر ہے، صرف اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ نے اپنے مریدوں کو، اپنی مرید حضرت امام ربانی مجلس ثانی رحمۃ اللہ تعالی کے بارگاہ میں بھیجا، اور امام ربانی مجلس ثانی رحمۃ اللہ تعالی نے ان کی تربیت فرمائی ابرار کے رستے پر۔ میں نے ابرار کی تعریف کی تھی نا کہ جو شاہراہ ولایت پر چلتے ہیں، اب اسے اگر تفصیل اسماء و صفات سے فیض مل جائے تو پھر ساری زندگی اسی میں رہیں گے۔ ابرار کی حال کے موافق ہے زیادہ نمازیں پڑھنا، لوگوں سے دور رہنا، کم کھانا، کم پینا، کم سونا، لوگوں سے الگ تلگ رہنا،
یہ ابرار کے حال کے موافق ہے، الگ تلگ رہنا. اور مقربین کے رستے کے موافق حال یہ ہے کہ وہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اور اللہ کے وہ بندے ہیں کہ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، اسے ایک لمحہ بھی اللہ کے ذکر سے غفلت نہیں ہوتا. تو پھر ہوتا کیا ہے؟ وہ سوتے ہیں، جاگتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، تجارتیں کرتے ہیں، وہ شادیاں کرتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، لیکن سارے کا سارا طریقہ ان کا جو ہے وہ رب کی ذکر اور رب کی یاد سے ایک لمحہ، ایک لحظہ بھی غافل نہیں ہوتا. یہ مقربین کا رستہ ہے جسے رب کائنات اللہ یجتبی الیہ من یشاء، رب اسے اپنی طرف منتخب کر لیتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب ایک بندہ ناقص کے پاس چلا جاتا ہے تو پھر وہ خود چون کے نفسانی خواہشات کا شکار ہے تو اسے بھی نفسانی خواہشات کا شکار کر لیتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فَيَحْصُلُ ظُلْمَةٌ عَلَى ظُلْمَةٍ، پھر ایک تاریکی کے بعد ان کو ایک اور تاریکی پر تاریکی ان کو مل جاتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ناقص ہوتا ہے اسے تمیز نہیں ہوتا اس بات کی، وہ یہ بات کو سمجھ نہیں رہا کہ وہ طریقہ جو رب تک وصل کر دینے والا طریقہ ہے اور وہ طریقہ جو رب سے دور کر دینے والا طریقہ ہوتا ہے، اسے نہیں پتہ ہوتا. نہایت ہی معذرت کے ساتھ ہمارے سلسلے کے ایک بندے نے مجھے یہ کہا کہ میری شیخ نے مجھے ایک نماز کی تلقین کی ہے. میری شیخ نے مجھے بتایا کہ جب آپ نماز پڑھنے لگیں تو آپ اپنی حاجات کے لیے ایک نماز پڑھو. وہ کیا نماز ہے؟ 4 رکعت کی نماز کی نیت کر لو اور کھڑے ہو کے جیسے آپ نیت باندھو گے تو پہلی رکعت میں قیام میں آپ نے 100 بار درود شریف پڑھنا ہوتا ہے، پھر رکوع میں 100 بار درود شریف پڑھیں، پھر اس کے بعد قومے میں، پھر اس کے بعد قعدے میں، سجدے میں، جلسے میں، ایسے کرتے کرتے آپ ہر حرکات اور سکنات جو نماز کے ہیں اس میں سے 100 بار درود شریف پڑھا کریں تو اللہ آپ کی حاجات کو پورا فرمائے. اللہ اکبر. درود پڑھنے کی کوئی مخالفت نہیں ہے، درود بڑی فضیلت کی بات ہے، لیکن درود کو اپنی جگہ پر پڑھ لینا اور نماز کی جو واجبات ہے، نماز کی جو فرائض ہے، نماز کی جو تسبیحات ہے اسے اپنی جگہ پر پڑھ لینا یہ فضیلت ہے. اب نماز کی جو واجبات اور فرائض اور تسبیحات و تکبیرات ہیں وہ سب کو چھوڑ دیں اور اس میں سے درود پڑھتے جائیں گے تو یہ تو سمجھ رہا ہوگا کہ میں اپنی رب تک وصل کر دینے والی کام کر رہا ہوں، لیکن فی الحقیقت یہ رب سے فصل کرنے والی بات ہے. اب آپ یہ سمجھ لیں کہ درود شریف کی فضیلت میں کوئی کمی نہیں ہے. افضل ہے جس نے ایک بار درود شریف پڑھی، اللہ ان کی 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے، 10 حسنات ان کی نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں، 10 خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں. حضور فرماتے ہیں جو اکثر درود پڑھتے ہیں، جو زیادہ کثرت سے درود پڑھتے ہیں، قیامت والے دن وہ میرے اتنی ہی قریب ہوگا. کوئی شک نہیں ہے اس میں. لیکن اسی درود شریف کو اگر نماز کی تمام اجزاء میں، نماز کی تمام حرکات و سکنات میں، نماز کے اپنے اصول کو چھوڑ کے اگر اسے اپنایا جائے تو اسے کہتے ہیں شیخ ناقص، کہ اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ چیزیں جو رب سے جدا کر دینے والی ہے، رب سے فصل لانے والی ہے، سمجھ تو رہا ہوگا میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں لیکن فی الحقیقت وہ برا کر رہا ہوگا. کیوں؟ اسی لیے امام ربانی صاحب فرماتے ہیں اذ هو غیر واصل قط، وہ خود واصل نہیں ہے، اسے نہیں پتا یہ ثواب ہے یا گناہ ہے، یہ میں جو عمل کر رہا ہوں یا اپنی مرید سے کروا رہا ہوں. اور اسی طرح لا یمیز بین الاستعدادات المختلفۃ للطلبۃ، اسی طرح وہ ناقص شیخ کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ میرے پاس آنے والے اس طالب العلم کی استعداد کیا ہے، یعنی یہ کون سے مرتبے کو جذب کر سکتا ہے، کون سے مرتبے پر یہ چل سکتا ہے، اس کے حال کے موافق ابرار کا رستہ ہے یا اس کے حال کے مطابق مقربین کا رستہ ہے یا ان کی حال کے مطابق سلوک کا رستہ ہے یا جذبے کا رستہ.